جو ہیں یہ بی بی زینب بنت جہش کی بہن ہے، اور بی بی زینب حضور کی بیوی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی بی بی عائشہ کے خلاف جو عبداللہ ابن ابی نے باتیں کی تھی ان نے بھی کہنی شروع کر دی۔ اب بات پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی۔ اچھا، بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی شان ہے کہ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں۔ یہ تو بی بی صاحبہ بعد میں واقعہ بیان کر رہی ہے نا، جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ لیکن اس وقت بی بی کہتی ہیں کیونکہ میرے سامنے تو کوئی بات نہیں ہوتی نا، بی بی عائشہ کے سامنے آگے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ بی بی فرماتی ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ میں نے سرکار دو عالم کی التفات میں اور نظر کرم میں کمی دیکھی کہ اب حضور کا میرے لیے وہ پہلے جیسا التفات نہیں رہا، محبت نہیں رہی، توجہ نہیں رہی، نظر کرم نہیں رہی۔ اس سے مجھے پریشانی ہوتی کہ بھئی کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو ہوئی نہیں۔ اچھا، ادھر تو خیال ہی نہیں جا رہا نا بی بی کا۔ فرماتی ہے کہ حضور کی روز بروز نظر جو ہے مجھ سے ہٹتی گئی ہٹتی گئی ہٹتی گئی، اور بلکہ بعض اوقات تو حضور نے میرے ساتھ براہ راست بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ تو ایک دن میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ناراض ہیں اور مجھے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی، اگر اجازت ہو تو پھر میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ جب ماں کے گھر میں جاؤں گی تو آخر ماں ہے، وہ میرا سہارا بنے گی، مجھے ساتھ دے گی، اس کے سامنے پوچھوں گی کہ پتہ لگے حضور پاک کی بے توجہی کا وجہ کیا ہے۔ تو میری والدہ سمجھدار ہیں، کوئی نہ کوئی بات نکل آئے گی، تو کہتی ہیں کہ میں اپنے والدہ کے گھر میں آ گئی۔ تو اس دور میں بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ مدینہ منورہ میں ابھی انتظامات نہیں ہوئے تھے کہ حمامات اور بیت الخلاء اور یہ بنائے جائیں۔ اس وقت بھی رواج یہی تھا کہ رات کو چند عورتیں مل کے دور چلی جاتی تھی پہاڑوں میں اور اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے واپس آ جاتی تھی۔ کہتی ہے اسی طرح ایک دفعہ میں جا رہی ہوں اور عورتیں بھی ہیں، اور میرے ساتھ مفتاح جو ہے ان کی والدہ بھی ہیں، اور ہم قضاء حاجت کے لیے مدینہ منورہ کے شہر سے دور دور جا رہے ہیں، اور ابھی راستے میں ہیں کہ بی بی ام مصطح کو پاؤں میں کپڑا جو اٹکا تھا تو بی بی گری، پاؤں میں کپڑا پھنس گیا۔ بی بی صاحبہ جو گری نے تو بے ساختگی سے کہا کہ تا ایسا مصطح، کہ مصطح ہلاک، غصے میں کہا کہ تا ایسا مصطح، مصطح برباد ہو گیا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے جوش آ گیا، میں نے کہا یا ام مصطح ما تقولین انہ من اصحاب بدر، کہ مصطح کی ماں کیا کہہ رہی ہو، تیرا بیٹا مصطح جو ہے وہ تو بدری صحابی ہے، اصحاب بدر میں سے ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کرے میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، تم ایسے شان والے صحابی کو کہہ رہی ہو کہ ہلاک ہو اور برباد ہو، کیا کہہ رہی؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مصطح کی ماں حیران ہو کے کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ ہی نہیں؟ میں نے کہا کس بات کا؟ اس نے کہا اللہ کی بندگی تمہارے خلاف یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس طرح عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگا دی، اس واقعے کو اتنا اچھالا گیا ہے، اور یہ میرا بیٹا جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بھی تیرے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو میں کیسے بد دعا نہ کروں؟ چاہے میں ماں ہوں لیکن میں عائشہ کے خلاف تو بیٹے کی بات نہیں برداشت کر سکتی، تو میں بد دعا نہ دوں تو کیا کروں؟ یہ میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک ہوا ہے۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اب میں نے بات جب سنی اور سارے حقائق میرے سامنے کھلے تو بی بی فرماتی ہیں کہ واللہ اب مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم کیوں جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، کیسے جا رہے تھے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں میں سیدھا اپنے گھر آئی اور آتے ہوئے بستر پہ گر گئی اور مجھے شدید بخار ہوا۔ میری ماں نے مجھے آ کے تسلی دی، اس نے کہا عائشہ صبر کرو، تمہاری جیسی بیوی ہو، محمد پاک جیسا شوہر ہو تو دشمن ایسی باتیں کرتے، جب اللہ نے ایسے شان والی بیوی دی ہو، ایسا شان والا، جب ایسی پیاری جوڑی ہو تو دشمن تو توڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، صبر کرو۔ پر بی بی عائشہ کہتی ہے مجھ سے صبر کیسے ہو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کے گھر میں بھی تشریف لے آتے تو میرا نام نہ لیتے، صرف یوں فرما دے کئی فیکم، اس کا کیا حال ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ میں تو پھر اور زیادہ اس صدمے کا شکار ہو جاتا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ سورۃ نور میں اللہ نے یہ سارا واقعہ نقل کیا ہے۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ احباب کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں،
دروس مرأة مسلمہ مسلمان عورت اور اس کا مقام کے ضمن میں ہم نے ان خواتین محترمات کا ذکر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور اس سے بڑی عظمت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا اللہ اپنے کلام میں ذکر کریں اور وہ قیامت تک قائم رہے۔ اسی ضمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا المبرأۃ من السماء کے بارے میں واقعہ تھا، اور اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ تقریباً درس سابق میں بھی اور اس سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بھی سن چکے ہیں کہ غزوہ مریسی یا غزوہ بنی المصطلق ایک ہی غزوہ ہے، اسی کے دو نام۔ اس پہ جب جھگڑا ہوا اور عبداللہ ابن ابی نے اپنی دشمنی اور اپنے دل کا بغض نفاق جو تھا وہ نکالا اور مسلمانوں کے خلاف، مہاجرین کے خلاف، اصحاب رسول کے خلاف بہت بڑی سازش کی اور اپنی جماعت کو اور لوگوں کو ابھارا کہ جب مدینے جائیں تو ان کی مدد بند کر دیں۔ تو انہی احوال میں اتفاق کی بات یہ تھی کہ اسی واقعات کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں پیچھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان المعطل السلمی ایک صحابی ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کے چلنے کے بعد چلیں تاکہ اس جگہ کی تلاش کر لیں، کوئی آدھی چیز بھول جائے تو لے آئیں۔ تو صفوان المعطل السلمی جو تھے وہ بی بی عائشہ کو لے کے قافلے میں پہنچے، اور یہ ایک دشمن کے لیے عظیم فرصت کا موقع تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے فوراً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا اور آپ پہ تہمت لگائی، کیونکہ عبداللہ ابن ابی نے اس سازش سے، یہ ایک بہت بڑی اور بڑی گہری سازش تھی، ایک تو وہ اس سے سب سے بڑا انتقام جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے گھرانے سے لینا چاہا، اور دوسرا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ صدیق و سرکار کے درمیان میں تباغض پیدا ہو جائے، اور تیسری یہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کو، ان کے ذہنوں کو یعنی نعوذ باللہ سیراب کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم نے مہاجروں کی خدمت کی حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے، دیکھو آج یہ انجام ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور نعوذ باللہ غلطی کرتی ہے اور فکر ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے ظالم نے ایک تیر میں کئی شکار کرنا ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی شان یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے خلاف کیا ہو رہا، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے تو صرف سرکار دو عالم کی بے رخی سے احساس ہوا کہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ اگر سرکار دو عالم کا وہ نظر کرم، وہ التفات، وہ شفقت، وہ محبت، وہ توجہ وہ نہیں رہا، ورنہ عائشہ تو ان لوگوں میں ہے نا کہ جس کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر بات کا لحاظ فرماتے تھے، حتیٰ کہ یعنی آپ اندازہ کریں گے اس سے بڑی ناز برداری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دوڑنے میں میرا مقابلہ کریں گے۔ آج کل تو بزرگ اور علماء اور جو تھوڑے سے پیر فقیر بن جائیں اس کو توہین سمجھتے ہیں، سنت رسول ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ باہر جائے ان سے کھیلے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اب حضور صرف بی بی عائشہ کو خوش کرنے کے لیے یعنی اندازہ کریں اس کے مقام کا کہ اس کی ناز برداری کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا نبی دوڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے دوڑنے میں، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ بی بی عائشہ دوڑ گئی کیونکہ وہ نوجوان تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ تو بی بی عائشہ بہت خوش ہوئی کہ دیکھیں میں نے آپ کو شکست دے دی، تو نے فرمایا ہاں بات تو ٹھیک ہے، تم جیت گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ پھر دوڑو گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ اب حضور دوڑ گئے، بی بی عائشہ شکست کھا گئی، تو حضور نے فرمایا کہ تل کا بھی تل کا، دیکھو اس وقت تم نے ہمیں شکست دی تھی، آج ہم نے بھی آپ کو شکست دی۔ تو یہ وہ مقام ہے عائشہ، یعنی آپ اندازہ کریں یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کا نبی دوڑ رہا ہو۔ آپ ذرا کل اپنے امام مسجد سے کہیں آپ کے ساتھ ذرا دوڑ لگا لیں، اور اگر پیر ہو تو انشاءاللہ کفر کا فتویٰ بھی ساتھ دے دے گا، کہے گا اتنی گستاخی اور میری شان میں، ہم پیر طریقت ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ دوڑیں سڑک پہ۔
یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اس میں ہدایات ہیں، تعلیم ہے کہ بیوی جو ہے بیوی ہے، عورت کا ایک مقام ہے، اس کو راحت پہنچاؤ، خوشی پہنچاؤ، اس کے ساتھ باہر جاؤ۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آوارہ گردی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، ان مقامات پہ اپنی بیوی کو نہ لے جائیں جہاں اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے۔ ورنہ یہ تو نہیں کہ آپ اپنی بیوی کو قید کر کے رکھیں۔ تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ، آج مسجد نبی کے قریب جو ہیں کچھ حبشے کے لوگ جو ہیں وہ تیر اندازی کر رہے ہیں بچے، تم ان کی تیر اندازی اور ان کا مقابلہ دیکھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں تو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور میرے آگے کھڑے ہو گئے اور میں حضور کے کندھے پہ اپنی تھوڑی جو ہے رکھ کے کھڑی ہو گئی تاکہ میرا پورا بدن حضور کے پیچھے چھپ گیا، اور تھوڑی میں نے حضور کے کندھے پہ رکھ لی اور وہاں سے میں دیکھ رہی ہوں ان کو کہ تیر اندازی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد کتنی دیر گزر گئی، آخر حضور نے پوچھا کہ حل شبے تھے، اب تم نے اچھی طرح دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اور تھوڑی دیر۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے اس تیر اندازی کا تو اتنا شوق نہیں تھا، میں اپنا مقام دیکھنا چاہتی تھی حضور کے دل میں کہ میرے لیے کتنی دیر کھڑے رہے، لیکن حضور کھڑے، حتیٰ کہ آخر حضور نے پوچھا شبیہ تھی، اب تو تمہارا جی بھر گیا؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بھر گیا۔ تو پھر حضور ہٹے۔ یہ وہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ اللہ نے مجھے ان خصوصیات سے نوازا ہے جو کسی بیوی کو نہیں ملی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے ان خصوصیات سے نوازا ہے، ان مقامات سے نوازا ہے جو حضور کی کسی بیوی کو وہ مقام نہیں ملا۔ ان میں سے بیوی فرماتی تھی کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور میرے ساتھ لیٹے ہوتے ہیں، پھر اللہ کی وحی آ جاتی ہے، یعنی ایک بستر پہ لیٹے ہوئے، ایک لحاف میں لیٹے ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مقام اور آخری دن جو گزرے ہیں تو گھر بھی میرا تھا، نوبہ بھی میرا تھا، اور بوقت وفات مبارک سینہ بھی میرا تھا، حضور کا سر مبارک جو ہے میرے سینے پہ رکھا ہوا، یعنی یہ مقام کسی کو مل سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو حضور کے اندر گئی ہے وہ بی بی عائشہ کا لعاب ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی سرکار دو جہاں کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو حضور پاک نے بڑی شوق کی نظروں سے مسواک کی طرف دیکھا۔ تو بی بی عائشہ جو ہیں وہ تو مزاج شناس مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ مجھے فوراً بات کا خیال آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی تمنا ہے، تو میں نے جلدی سے بھائی سے مسواک لیا، بالکل تازہ مسواک تھا، اور میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مسواک چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواک کی تمنا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عائشہ ایسا کرو کہ اس مسواک کو اپنے منہ میں نرم کر کے مجھے دے دو، اب میں اس کو نرم نہیں کرتا کیونکہ کمزوری ہے، وفات کا وقت ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی میری خصوصیت ہے کہ میں نے اپنے منہ میں اس کو چبایا 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 اچھی طرح نرم کر کے حضور کو دیا، حضور نے استعمال کیا۔ تو آخری چیز تو وہ رہی کہ عائشہ ہے جو حضور کے اندر جا رہی، یہ مقام جو ہے یہ سیدہ عائشہ کا مقام۔ اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اور حضور نے کسی بھی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی سوائے میرے، یہ مقام بھی اللہ نے مجھے دیا۔ تو اتنے بڑی شان والی بیوی ہو اور اتنا بڑا اتہام، اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی تہمت کہ جس سے پورا مدینہ ہل گیا، تو معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ عزت رسول ہے، حرم رسول ہے، عصمت رسول ہے، اور امہات المؤمنین ہے، اور بنت صدیق ہے، اور خود بھی صدیقہ ہے، پورا مدینہ ہل گیا، اتنی بڑی بات ہو گئی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر میں جاؤں۔ اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ بی بی صاحبہ جب باہر نکلی تو حضرت مستح کی امی نے جب ان کا پاؤں اپنی چادر میں پھنسا اور گری تو کہا تائسا مستح، کہ اللہ مستح کو ہلاک کرے۔ تو بی بی عائشہ کھڑی ہو گئی، نے کہا ماذا تقولین یا اماں، اے اماں تم کیا کہہ رہی ہو؟ مستح تو صحابی ہے اور بدری صحابی ہے، اور صحابی کے شان میں یہ بات کہہ رہی ہے۔ اسی سے اندازہ کریں کہ صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ماں بھی ان کے حق میں کوئی غلط کلمہ نہیں کہہ سکتی، چاہے جائے کہ عام لوگ کہیں۔ تو بی بی مستح کی اماں جو تھی وہ حیران ہو کے کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا عائشہ اس کا مطلب ہے تمہیں خبر نہیں؟ میں نے کہا کس بات کی؟ اس نے کہا اللہ کی بندی، سارے مدینے میں شور ہے،
عبداللہ ابن ابی نے اتنی بڑی بات کی تو سارا واقعہ دہرایا کہ اس طرح تہمت لگائی گئی اور میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے بد دعا نہ کروں تو کیا کروں؟ اللہ کی شان دیکھیں کہ طوفان جب کھڑا ہوتا ہے نا جی، تو اس میں جو گیلی لکڑیاں ہیں نا کبھی کبھی وہ بھی جل جاتی، تو اس لیے اس واقعے میں ایک تو حضرت مصطح بھی شریک ہو گئے اور حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر رسول اللہ، حضرت حسان حضور کے شاعر ہیں جنہوں نے ساری زندگی مدح کی ہے محمد رسول اللہ، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح بی بی حمنہ بنت جحش، یہ بی بی صاحبہ جو ہیں بی بی حمنہ بنت جحش، یہ بی بی زینب بنت جحش کی بہن ہے۔ زینب بنت جحش جو ہے وہ بیوی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورتوں میں سب سے بڑا کردار جو ہے، اللہ رحمت کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بی بی حمنہ نے ادا کیا اس گھر میں جیسے عورتوں کے اندر عادت ہو۔ تو اسی اثنا میں جب یہ بات پورے زور پہ پہنچ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت اسامہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ابن عم النبی المصطفیٰ، ابی طالب کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور پھر داماد محمد مصطفیٰ ہیں، اور حضرت اسامہ جو ہے یہ زید کے بیٹے ہیں اور خادم رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے متبنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی حضور کو بیٹوں کی طرح عزیز ہیں اور خادم رسول اللہ ہیں۔ حضور نے ان دونوں کو بلایا اور پوچھا کہ اسامہ، اچھا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں بی بی عائشہ کے بارے میں، تم کیا سمجھتے کہ اتنے عرصے سے ہمارے گھر میں خدمت کر رہے ہو، تو ہمارے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے، کیا تم نے کبھی عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تھوڑا بہت شبہ ہو سکے؟ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ، مجھے تو اللہ کی قسم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ انہا بریۃ، بی بی عائشہ ایسے گناہ سے پاک۔ ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بی بی جو ہے بچی ہے اور غفلت ہے طبیعت میں کہ کبھی کام کرتے کرتے بی بی سا بس ہو جاتی ہے، آپ میں غفلت تو ہے لیکن گناہ کا شائبہ ہے۔ جب حضرت اسامہ چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور کہا کہ حضرت علی تمہاری کیا رائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محض حضور کے یعنی سکون کے لیے، حضور کے آرام کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ، عائشہ ما ہی الا امرأۃ، عائشہ بھی ایک عورت ہی ہے نا، حضور آپ اتنی کیوں ہم لے رہے ہیں، اتنی آپ کیوں تکلیف برداشت فرما رہے ہیں، کیوں آپ ٹینشن میں، آپ اور کسی نوجوان بچی سے شادی کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ علی یہ مقصد نہیں، مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری رائے میں کیا عائشہ نے یہ غلطی کی ہوگی، تمہارا اندازہ کیا ہے، شادی کرنے نہ کرنے کا مسئلہ نہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ کافی عرصے تک بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں ناراضگی رہی، کہ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ حضرت علی کا کچھ مقام ہو لیکن میرے لیے تو بیٹا تھا نا، میں امہات المومنین، بیٹے کو تو اپنی والدہ کے بارے میں ایسی سخت رائے نہیں دینی تھی کہ حضور اور شادی کرنا، اگر حضور اس وقت مجھے چھوڑ دیتے تو میں تو برباد ہو جاتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک تحقیق کا معاملہ، اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو پھر بی بی بریرہ سے تحقیق۔ بی بی بریرہ جو ہے وہ کنیز ہے بی بی عائشہ، اور بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ہر وقت بی بی عائشہ کے ساتھ رہتی ہے، جو ان کی خدمت گزار ہیں، تو پھر یہ تحقیق تو ہے تو پھر بی بی بریرہ سے کریں۔ حضور نے فرمایا اچھا حضرت علی تمہیں اجازت ہے، آپ بی بی بریرہ کو بلا کے تحقیق۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ ایسے امور میں کبھی کبھی حضور حکم جو ہے بی بی حضرت علی کو دیتے تھے تحقیق۔ ایسے معاملات میں صرف بی بی عائشہ کا معاملہ نہیں، بعض لوگوں نے اس بات کو بھی بڑھایا ہے، بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اسی سے بی بی عائشہ اور حضرت علی کے تباغت و تحاسد کو ایک دلیل بنایا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے ایسے معاملات میں ہمیشہ حضور نے حضرت علی کے ذمے لگایا، جیسے کہ ایک عورت مدینے سے آئی، عناق طوائف تھی، اور وہ بہرحال لمبا ایک قصہ ہے، تو مدینہ منورہ سے اس کو ایک صحابی نے خط دے دیا کہ مکے کے فلاں سردار کو پہنچا دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت علی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ یا علی، روضہ خاخ ایک مقام ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں، ان بہذا عینۃ، وہاں ایک اونٹنی پہ عورت جا رہی ہے، اس کو پکڑو اور اس کے بعد خط ہے برآمد کرو۔ تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو
تحقیقی کام ہوتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائے جاتے، کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ